سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اور کہیں اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا کہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی الحمدللہ، یہ سچے ہیں، جزاک اللہ۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن آج ہم سچوں کے ساتھ نہیں ہو پا رہے۔ لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آنے والوں، خدا کی قسم جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تھے نا آپ، اس وقت یہ میک نہیں ہوتے تھے، اس وقت کوئی سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، لیکن لکھا کہ اللہ نے وہ وسعتیں عطا کی تھی، اللہ پاک پروردگار عالم نے آپ کی آواز میں وہ تاثیر دی تھی کہ اگر 1000 کا مجمع ہوتا یا 10,000 کا مجمع ہوتا، تو اگر آپ بولتے کچھ ارشاد فرماتے تو جیسے پہلے والے کو آواز پہنچتی تھی، 10,000 میں مجمع میں جو سب سے پیچھے ہوتا تھا اسے بھی ویسے ہی آواز پہنچتی تھی۔ اور جب تقریر ہوتی ایسا سما بن جاتا تھا، پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب مجلس برخاست ہوتی تو مجمع میں سے لوگوں پہ ایسے رقت طاری ہو جاتی تھی کہ خدا کی قسم کوئی مجمع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں کچھ لوگوں کی جانیں نہیں چلی جاتی تھی۔ کیوں؟ ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا، وہ جب سنتے تھے تو بڑی غور کے ساتھ سنتے تھے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم تقریروں کے دوران ہمارے آنسو اس لیے نہیں نکلتے کہ اس لیے یا تو شاید ہماری روزی اچھی نہیں رہی، یا شاید ہمارے دلوں کے اندر جو خوف خدا ہونا چاہیے تھا وہ خوف خدا آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا میں تمہیں سناتے ہوئے چلوں، میرے غوث کے اوپر سن رہے ہو، پورا مہینہ سنتے رہیں گے، لیکن اللہ کے ولی یہی کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم اللہ سے ڈر گئے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی اچھی، ہماری قبر بھی روشن ہوگی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ حسین کے قدموں میں جنت میں جگہ بھی ملے گی۔ مگر لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں ہمارے بھائی اللہ اکبر کتنی دین کی باتوں پہ چل رہے ہیں، اللہ کے ولیوں نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ اے میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے تو میں یہ بتلاؤں، یہ میرے غوث کی مجلس ہے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے یہی مقام و مراتب نہیں دیے ہیں، فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، میرے پاس کچھ نہ تھا بچپن میں، اللہ اکبر، مگر جب میں سونے کے لیے چلتا، جب میرا پڑھنے کا وقت تھا تو آپ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا میں نے پتھر بنا لیا تھا تکیے کے اعتبار سے، میرے پاس بستر بھی نہ تھا، میرے پاس عمدہ کپڑے بھی نہ تھے، مگر میں اللہ سے یہی کہتا تھا، جب رات کو لیٹتا تو کہتا تھا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اے مولا تیرا فرمان ہے، بے شک ہر ایک سختی کے بعد آسانی ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ، یہی مقام و مراتب سے نہیں نواز دیا گیا۔ اے میرے دوست، ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تب سے جب سے لے کے 40 سال کی عمر تک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 40 سال میں نسلیں بدل جاتی ہے، 40 سال میں دنیا کا ماحول بدل جاتا ہے۔ 2000 سے لے کے 2024 ہے آج، ان 20-25 سالوں کے اندر جو ماحول دنیا کا چینج ہوا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اعتبار سے، چاہے وہ زراعت کے اعتبار سے، ایگریکلچر کے اعتبار سے، دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن لوگوں 20 سال کے اندر پوری دنیا کو چینج کر دیا گیا۔ 40 سال کی عمر میں بتانا چاہوں گا، کوئی انسان کی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، بچپن سے پیدا ہو کے 10-12 سال میں شریعت کا مکلف ہو جاتا ہے، پھر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے 25-26 سال کی عمر میں، حضرات 40 سال کی عمر میں آتے آتے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایک لمبا وقت ہے 40 سال کا، مگر تیرے غوث نے، میرے غوث نے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے، عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جاتے، اب نماز تہجد میں یوں شامل ہوتے تھے، اللہ اکبر، رب سے یوں ملاقات کرتے تھے۔ 40 سال کا وقت گزر گیا، 40 سال کا وقت گزر گیا، اللہ اکبر۔ آپ کے ساتھیوں نے
کہا، جو آپ کے ساتھ رہتے تھے سب نے کہا، عشاء کا وضو کر لیا، پھر کبھی ضرورت نہ پڑی 40 سال کی مدت تک جس نے بستر پہ آرام نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، 40 سال کی عمر میں جو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا نہ ہو، اللہ اکبر، مسلسل ایک دن ناگا نہیں، ایک ہفتہ ناگا نہیں، ایک مہینہ ناگا نہیں، ہم تو کبھی تواتر کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تک میرے غوث نے عشاء کے دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، تبھی اللہ کہتا ہے قسمیں دے دے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے مجدد اعظم کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے تجھے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، آج میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، ہم اور تم کتنے نمازی ہیں، کتنے نماز کے لیے پہنچ، اللہ سے کتنا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ ربیع النور کا مطلب یہ کہ مہینہ آیا، مطلب یہ کہ ماتھے سے پٹی کو باندھ لیا، جشن عید میلاد النبی، اپنے آپ جھنڈا لے لیا، اللہ اکبر، صرف قسمیں کھاتا ہے، جلسوں میں آ کے جھوٹے نعرے لگاتا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث دامن نہیں چھوڑیں گے، میرے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا مجھے سکون اور اطمینان کے ساتھ میں میرے جملوں کو سنتے ہوئے مجھے یہ بتلاؤ، اللہ چاہتا ہوں حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، قیامت میں یہ سوال کیا جائے گا کہ 22 اکتوبر میں کانکر جلسہ تک کون کون سننے کے لیے نہیں گیا؟ البتہ یہ ضرور پوچھا جائے گا 22 اکتوبر میں عشاء میں مسجد میں کون کون نہیں پہنچا، فجر میں کون نہیں گیا، ظہر عصر مغرب عشاء میں کون نہیں گیا۔ آج مسلمان نے نماز کو بڑا کا جان لیا ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان اللہ کا ایک ولی کا نام بتا، ایک ولی کا نام کہ جسے اللہ نے بنا نماز کے ولایت کے مراتب سے نوازا ہو۔ اللہ اکبر، جس ولی کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، خدا کی قسم انہیں ولایت کا مقام اللہ نے تبھی دیا ہے، اللہ نے انہیں پروردگار عالم نے مقام و مراتب سے تبھی نوازا ہے جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ مچلا ہے، جب انہوں نے 5 وقت کی نمازوں کو جماعتوں کے ساتھ قائم کیا ہے، جب انہوں نے اشراق تہجد کو، حضرت علی فرماتے ہیں جو دعاؤں سے نہیں ملتا ہے وہ اللہ نماز تہجد سے عطا کر دیتا ہے۔ مگر آج میں مسلمان کی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ 15واں پارہ 8واں رکو، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، مغرب اور عشاء پڑھو، اس کے بعد میں کبھی تو ایسا ہوتا مہینے میں 1 مرتبہ، 6 مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، کبھی تو اٹھ کے اللہ سے ملاقات کے لیے آتا۔ اللہ کہتا ہے ہمیشہ نماز کے لیے آتا ہے، کبھی رات میں اٹھ تو صحیح اپنے رب سے ملاقات کے لیے تو حاضر ہو۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، اس وقت سردیوں کا یہ وقت آ چکا ہے، 8 بجے سے فارغ ہونے کے بعد عشاء کے بعد سے لگاؤ کتنے گھنٹے ہمیں فجر تک مل رہے ہیں۔ مؤذن نے اذان کہی الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کامیابی دیتی ہے، آؤ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، مسلمان اپنے کمبل کو ڈالے ہوئے اپنی رضائی گاڑی سے پڑا ہے، اللہ تیری جوانی پہ رحم کرے، اللہ تیری بزرگی پہ رحم کرے، مجھے بتا تو صحیح اس کو کیا نام دو گے جو فجر میں سوتے رہتے ہیں، جو اللہ کو راضی نہیں کرتے؟ خدا کی قسم تو عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا گیا وان ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمر عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا۔ اللہ اکبر، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا گیا اے ابن آدم، اللہ پاک تجھے ایک قدم ہٹنے نہیں دے گا، ایک قدم تجھے ان چیزوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا، بتا ہم نے تجھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی انصاف القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تشریف فرمائیں، بیٹھیے گا، آپ زیارت کرتے رہیے گا. وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا. اللہ پاک پروردگار عالم اعلان کرتا ہے، اے ابن آدم، جب تو اپنی قبر سے اٹھ کر میدان حشر پہنچے گا، اللہ تجھے ایک قدم ہٹنے نہیں دے گا، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا. ہم نے تمہیں 60 سالہ زندگی دی، تم نے اپنی عمر میں کیا کیا؟ وان شبابی فیما ابلا، جوانی کو الگ سے شمار کرایا میرے رب نے. ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے اپنی جوانیوں میں کیا کیا؟ کہیں سوتے تو نہیں رہ گئے؟ اللہ اکبر. آج میں انہیں دیکھتا ہوں جو 60 70 سال کے ہو گئے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ان سے سجدے بھی نہیں ہوتے. انہوں نے جوانی میں سجدے نہ کیے. شہر میں جا کے دیکھ مسجدوں میں کتنی کرسیاں پڑی ہے. اللہ اکبر. اب وہ سجدہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان سے جھکا تک نہیں جاتا. لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب روتے ہیں، ہائے ساری زندگی یوں ہی گزار دی، اب تو سجدے کرنے کی بھی عمر نہ رہی، جھکتا ہوں تو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے. اے لوگ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا کی قسم ایک ایک ذرے کے بارے میں حساب ہوگا. وان شبابی فیما ابلا، اللہ پاک ہماری جوانیوں کے تعلق سے سوال کرے گا. ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے اپنی جوانی میں کیا کیا؟ علم حاصل کیا یا نہیں کیا؟ یا مال کمایا تو کہاں کن لوگوں پر تم نے خرچ کیا؟ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں اپنے نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ہم 10 20 30 سال کے ہو گئے. اللہ اکبر. نعرہ لگاتے ہیں ہم جھوٹا مجمع کے اندر. اللہ اکبر. مگر جب انہی مسلمانوں سے پوچھا جائے نماز کے تعلق سے، اللہ اکبر، تو ان کے ذرا سی چیزیں تک یاد نہیں ہے. میں نے عبداللہ پٹھان کی ایک ویڈیو دیکھی، وہ کندرکی کا رہنے والا، اللہ اکبر، 40-50 مسلمان اس کے پاس میں ہے. وہ کہتا ہے اگر 3 سوالوں کے جواب بتا دو تو میں تمہارا علاج فری کروں گا، میں 1000 سے لے کے 20,000 تک کی دوا فری دوں گا. وہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. اللہ اکبر. میں نے سمجھا کہ شاید سوالات اس کے سخت ہوں گے، مگر بڑے آسان سوالات ہیں. کوئی غیر مسلم نہیں ہے. کہا بتاؤ جب قبر پہ مٹی دیتے ہیں وہ جملے کیا ہے؟ بتاؤ وضو میں فرائض کیا ہے؟ بتاؤ غسل کے اندر فرائض کتنے ہیں؟ ہائے افسوس، صد افسوس، کسی مسلمان سے تینوں سوال کے جواب نہیں بتائے گئے. اللہ اکبر. جس ماں نے 2 سال تک دودھ کے قطرے پلا کے جوان کر دیا، ماں مر گئی، ہم سے اس کی قبر پہ مٹی دینے کے جملے تک ہمیں یاد نہیں. اللہ اکبر. ابھی ایک نکاح پڑھایا تھا میں نے، آج ابھی عصر کے ٹائم پڑھایا. تو مسلمان ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے مسلمان بچوں سے نکاح کے الفاظ تک بھی نہیں دہرائے جاتے. امام آگے آگے پڑھا رہا ہے مگر اس سے پیچھے پیچھے جملے بھی نہیں، توتلا بن گیا. اللہ اکبر. وقبلت احکامی اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. تو کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے. میں تجھ سے کہتا ہوں اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، تم کون سی زندگی جینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. خدا کی قسم مسلمان کے لڑکوں کے یہ جملے تک یاد نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخر ولا الضالین. 10-20 سال کا ہو گیا. اللہ اکبر. کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھتے تو نمازیں بھی یاد ہوتی، کبھی عالموں کے پاس آتے تو نمازیں بھی یاد ہوتی. عالموں کی بھی قدر کر لو، یاد کر لینا. ابو داؤد شریف کی حدیث سے میرے آقا فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ ان یتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم. میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دین سے دوری اختیار کر لو گے، جب یہ امیر لوگ اپنے اپنے بچوں کو دین سے دور کر دیں گے، ایک زمانہ ایسا آئے گا تم مسجدوں میں اماموں کو تلاش کرو گے، تم اپنے جنازوں پہ اماموں کو تلاش کرو گے، تمہیں کوئی امام نماز پڑھانے والا نہ مل سکے گا. تب تم کہو گے مولا یہ کیا ہوا؟ اللہ کی جانب سے آواز آئے گی تم نے مدرسوں کی قدر نہ کی، تم نے علماء کی قدر نہ کی، تم نے اپنے اماموں کی قدر تک نہ کی. یہ 8 دن نماز کے لیے نہیں جاتا، 1 مہینہ نماز کے لیے نہیں جاتا، لیکن اگر اس کا باپ مر جائے، اگر اس کی ماں مر جائے، فاتحہ میں امام کو ذرا سی تاخیر ہو جائے، یہ بے نمازی کبھی نماز کی پابندی نہیں کرنے والا، امام کو آنکھیں دکھانا چاہتا ہے. خدا کی قسم یاد رکھ لینا یہ مسلح تیرے باپ کا نہیں ہے. اس پہ جب قدم رکھے جائے
جائیں گے تو مصطفیٰ کے بارش کے رکھے جائیں گے. اللہ اکبر. تیری حیثیت کیا ہے امام کے سامنے؟ تو بول کیسا رہا ہے؟ تیری زندگی کے الفاظ کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، میں تم کو بتلانا چاہوں گا آج ہماری زندگی کیا ہے. اللہ اکبر. چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہو، اللہ اکبر، نماز کے تعلق سے کسی کو کچھ نہیں پتا. اور یاد رکھ لینا یہ تمام جو ضروریات دین ہے ان میں سب سے اہم ہے تو وہ نماز ہے. سنی کہتا میں تو سنی ہوں، ہمیں تو جنت میں جانا ہی ہے، نماز پڑھو یا نہ مت پڑھو. معاذ اللہ، یہ کیسا جملہ تو کہتا ہے؟ اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ناظم احسانی یہ کہنا چاہتا ہے بنا نماز کے رب نہیں ملتا ہے، بنا نماز کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ مت کر. اللہ اکبر. ایک ولی کا نام بتا دے اگر کسی کو بنا نماز کے اللہ نے ولایت کا مقام دیا ہو. اللہ اکبر. چل میرے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چل، سجدے پہلے ہے، مزار بعد میں ہے. صابر پاک کی بارگاہ میں چل، پہلے نماز ہے، عشق مصطفیٰ میں علم ہے، مرنے کے بعد مزار بنا ہے. میرے غوث کی بارگاہ میں چل، میرے خواجہ کی بارگاہ میں چل، پہلے نماز کو سینوں سے سجایا ہے، پہلے قرآن کو سینوں سے سجایا ہے. جب یہ انتقال کر گئے تو رب نے اعلان کر دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. محنت کرنا تمہارا کام ہے. تو ذرا ناموس رسالت پر پہرا دے کے تو دیکھ، مصطفیٰ کی عظمت پہ اپنی زندگی کا پہرا لگا کے تو دیکھ، عشق مصطفیٰ سینے میں مچل کے تو دیکھ. خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائے گی، تیرا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے لیے وقف کر دے، ناموس میں پہرا دے دے، قیامت میں بھی تو بچ جائے گا، قبر میں بھی تو بچ جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. ان نوجوانوں کی زندگیاں اللہ اکبر، ان کا لباس مصطفیٰ کے مطابق نہیں رہا، ان کے کھانے مصطفیٰ کے مطابق نہیں رہے. میری اسلام کی پیاری بہنیں اللہ اکبر، تمہارا لباس فاطمہ کے مطابق نہ رہا. اللہ اکبر. اس نوجوان کو دیکھو، پہلے تو یہ کپڑے اس پہ ہے ہی نہیں نماز کے لیے، اگر کبھی لائے گا بھی سیٹ تو دیکھو یہ دور چل رہا ہے، کسی کے کپڑے پہ چیل چھپ رہی ہے، کوئی کیپ لا رہا تو اس پہ پوما کا کتا یا ٹائگر چھپ رہا ہے. اللہ اکبر. علماء کی بارگاہ میں تو آ. ابے اگر نماز میں شامل ہونے لگا تو جاندار کی چیز سے نماز نہیں ہے. تو ہے کس حال میں مجھے بتا تو صحیح. بال مصطفیٰ کے مطابق تیرے نہیں، کنجروں نٹوں والے بال کٹوا کے کسے دکھانا چاہتا ہے؟ یاد رکھ لینا اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں جو جس کے ساتھ جیسی محبت رکھنا چاہتا ہے قیامت میں اس کا حشر اسی کے ساتھ میں کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، ان نوجوانوں کو دیکھو تو صحیح. تجھے اللہ نے مرد بنایا تھا، مصطفیٰ کا امتی ہے تو کان چھدوا کے ان میں دنیا پہننے لگا، تو بالوں میں کنگن ڈالنے لگا، منہ میں راتوں دن گھٹ کے کھانے کے بعد میں اللہ اکبر. کتنے مسلمان کے لڑکے ایسے جو شراب پی رہے ہیں. آج شادیاں ہے، بیئر کی پیٹیاں کھل رہی ہے. آج پہلے برتھ ڈے پہ کیک کاٹا جاتا تھا، اب تو شادیوں پہ بھی کیک کاٹے جانے لگے. سواگت کے نام پہ عیاشیاں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ تو صحیح، محرم غیر محرم سب وہیں پہ ہے، ایک دوسرے کو کیک کھلاتے ہیں. خاندان کی بیٹی آئی، دولہا آیا سواگت کے لیے، وہاں پہ مکاریاں ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کیسے راضی رہے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے منبر سے اعلان کیا، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، جب تم ان باتوں میں مطلب یہ کہ جب یہ علامتیں پائی جائے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک وہ تمہیں زمانہ نہ دکھائے. کہا حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے، جب تمہارے گھروں سے اللہ اکبر پردے ہٹ جائے، جب تمہارے بیویوں کے، تمہاری بیٹیوں کے چہروں سے اللہ اکبر پردے ہٹ جائے، کہ دوپٹے ہٹ جائیں، تو بے حیائی عام ہو جائے گی. اور جب بے حیائی عام ہوگی دنیا میں مسلمان ہر طرف پٹے گا، کوئی اسے بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا. آج مجھے بتاؤ تو صحیح، محرم غیر محرم ایک دوسرے کو کیک کاٹ کاٹ کے کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر.
बर्थडे के मौके पर वो बेहयाई का नंगा नाच नाचा जा रहा है, मुझे बताओ तो सही। अल्लाहू अकबर। मेरे पास में वीडियो हैगी, बरेली के अंदर सैदपुर बर्फी की एक हमारे दोस्त है मौलाना तंजीब साहब, वो कहते हैं मैं अपने उस्ताद मोहतरम के गांव सिमरावा में तकरीर करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा कि जब मैं निकाह पढ़ाने होटल में पहुंचा, मुसलमान की बारात है, दूल्हा बैठा है, मुफ्ती साहब कहते हैं जब मैं पास में पहुंचा तो शराब की मुंह से बदबू आ रही थी, रुका तक नहीं जा रहा था। ए मुसलमान, तुझे डर ना लगा? तुझे अल्लाह का तेरे दिल में खौफ नहीं आया? मैं कयामत में किसे मुंह दिखलाऊंगा? मैं कब्र में किसे मुंह दिखलाऊंगा? अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौलवी साहब निकाह पढ़ाओ। कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा और न किसी को पढ़ाने दूंगा, पहले तौबा करो, मुंह धो कर आओ, सही तरीके से गुस्ल करके आओ, फिर जाके मैं तुम्हें निकाह पढ़ाऊंगा जब सबके सामने ऐलानिया तौबा कर लोगे। अल्लाहू अकबर। हद तो यह है कि 4 भाई और आए, पांचों के 5 शराब के नशे में धुत थे। अल्लाहू अकबर। एक बहन थी, वो जब आई तो वो भी शराब पी हुई थी, और मेरे सरकार के जुमले हैं, सुनो। ला यज़नी ज़ानी हीना यज़नी वला वहुव मुमिन। जब कोई भी ज़ानी ज़िना करता उस वक्त मुसलमान नहीं रहता। वला यस्रिकु सारिकु हीना यस्रिकु वहुव मुमिन। जब कोई चोर चोरी करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता है। वला यशरबुल खम्र हीना यशरबु वहुव मुमिन। जब कोई शराब पीता है उस वक्त वो मुसलमान नहीं रहता। हाय, कितने मुसलमान के बच्चे शराब पी रहे हैं, कितने मुसलमान के बच्चे गाड़ियों पे शराब पी रहे हैं, पेटियों में शराब भर भर के इन लोगों ने जिंदगियों को तबाह कर दिया। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरा पारा सूरह बकर 11वां रुको। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह इस कुरान की तफसीर की आयत में बयान करते हैं, कहते दमाद मुस्तफा हजरत अली फरमाते हैं अगर किसी ने शराब पी ली तो शराब तो बहुत बड़ी बात है, अगर अल्लाह पाक पूरी दुनिया को समंदर बना दे और पूरी दुनिया के समंदर में एक शराब का कतरा, एक बाल्टी में एक शराब का कतरा डाल दो तो पता नहीं लग सकता। 500 लीटर की मतलब ये जो घरों में टंकियां होती हैं, इसमें अगर एक कतरा डाल दो तो शराब का पता नहीं लगेगा। लेकिन मौला कायनात कहते हैं पूरी जिंदगी के पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है अल्लाह सबको समंदर बना दे, एक कतरा पानी का डाल दिया जाए, शराब का कतरा पानी में। अल्लाहू अकबर। फिर इंसान तो इंसान, अल्लाह अगर अपने हुक्म से उस पे घास जमा दे तब मैं जानवरों को भी चलने नहीं दूंगा। अल्लाहू अकबर। फरमाया अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। मेरे सरकार ने ऐलान फरमाया 4 लोग कभी जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगे अगर उन्हें तौबा करने का मौका ना मिला। अल्लाहू अकबर। क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई शराब पीते पीते अगर कोई नशे की हालत में अगर नाले में गिर गया या मर गया, उसने तौबा ना की तो मेरे आका फरमाते वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, जुआ खेलने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, माँ बाप का कातिल जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, एहसान करके एहसान जतलाने वाला जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। 30 साल की उम्र में ये नशेड़ी बन गए। जने कितना मुसलमान बीड़ी में नशा भर के पीता है, जने कितना मुसलमान सिगरेट में नशा करके पीता है। अल्लाहू अकबर। इसके बाप 50 साल की उम्र में इससे ज्यादा सेहतमंद है, इसका बड़ा भाई अल्लाहू अकबर इससे ज्यादा सेहतमंद है। मैंने कहा क्यों? तू तो 30 साल की उम्र में तेरी आंखों पे चश्मा लग गया, अब मोबाइल भी देखता तो बड़ी गौर के साथ देखता है, आंखें इसकी कमजोर हो गई, रीढ़ की हड्डी इसकी कमजोर हो गई। अल्लाहू अकबर। गुर्दे इसके खराब हो गए। कोई शराब पीता है तो वक्त से पहले उसके गुर्दे खराब हो जाते हैं। याद रख, कुरान कहता है यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून यौमइज़िन युवफ़ीहिमुल्लाह दीनहुमुल हक़्क़ व यअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन। ये 18वां पारा है सूरह नूर 8वां रुकू है। अल्लाह कुरान में ऐलान करता है जिस दिन तुम पर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम, जिस दिन तुम पर तुम्हारी ज़बानें गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, वारजुलुहुम तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह से कहेंगे मौला इसने मेरे हाथों से गलत काम कराया था, ये अल्लाह परवरदिगार में इसके जिस्म में लगा हुआ था, ये पैरों के जरिए मुझे बुरी गलत जगह पे लेकर गया था। ओ सुनो नौजवानों, अगर तुमने किसी के साथ में जाके मुंह काला किया या अपनी जिंदगी में शादी से पहले अगर तुमने
نے اپنی طاقت کے قطروں کو اگر تم نے پانی میں بہا دیا، علماء کی موجودگی میں بیٹھ بولنا چاہتا ہوں، یہ علماء کرام مفتیان اعظام ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، تمہارے خلاف تمہاری زبانیں گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ جو لڑکے رات و دن بے حیائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، جو رات و دن اللہ اکبر شادی سے پہلے کسی اللہ اکبر بچی کے ساتھ میں منہ کالا کر کے، اللہ تیری زندگی پر رحم کرے، اللہ تجھے ایمانی زندگی عطا کرے۔ یاد رکھ لینا میرے دوست، یہ جو انگلیاں ہیں نا، انگلیاں ایک ایک انگلی میں 5 پور 3 پور ہوئے ہیں، یہ 15 ہے۔ یاد رکھ لینا تیرے خلاف تیری گواہی دیں گی یہ انگلیاں، تیری زبان تیرے خلاف گواہی دے گی۔ 9 مہینے میں جس طرح سے ماں اپنے بچے کو پیدا کرتے سمے اس کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، 4 مہینے میں دکھائی نہیں دیتا، 2 میں دکھائی نہیں دیتا، 5 مہینے کے بعد ماں کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ کبھی 2.5 کا ہوا، کبھی 3 کلو کا، کبھی 2 کلو کا۔ جب 9 مہینے پورے ہو گئے تو ماں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اب ماں سوچتی ہے میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، میرا لخت جگر پیدا ہو جائے گا، دنیا میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر، مگر اپنے گھر میں اپنے سسر سے، اپنے جیٹھ دیوروں سے، اللہ اکبر، وہ بیوی، اللہ اکبر، وہ گھر کی بہو شرماتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مطلب یہ کہ اپنے کمرے میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تاکہ میرے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اے میرے دوست یاد رکھ لینا، اگر تو نے موبائل کے ذریعے اپنی زندگی کو ختم کیا ہے، اگر تو نے مردانہ طاقت کے ان قطروں کو بہایا ہے، اللہ تیری انگلیوں کو، ان پوروں کو قیامت میں ماں کے پیٹ کی طرح بڑا کر دے گا، ماں کے پیٹ کی طرح۔ لوگ دیکھیں گے یہ کون لوگ ہیں، آواز آئے گی یہ وہ ہے جنہوں نے شادیوں سے پہلے منہ کالے کیے تھے، موبائلوں کے اندر گندی ویڈیو دیکھ کر اپنی زندگی کو ختم کیا تھا۔ یاد کر لینا، جس طرح سے نارمل پیدائش میں ایک ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے کئی زیادہ تکلیف اللہ تجھے دے گا اور حکم کرے گا ان سے بچوں کو پیدا کیا جائے۔ اللہ اکبر، کس کو آواز دے گا، کس کو آواز دے گا، کون تجھے بچائے گا قیامت میں؟ مجھے بتا تو صحیح، تجھ سے گرمی برداشت نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر، جیسے ہی دن کے 11 بجے مئی جون کے مہینے میں کھیت سے باہر بھاگا چلا آتا ہے، میرا دل تڑپ گیا، گرمی بہت ہے، چلو گھر چل کے شکنجی پیئیں گے، چلو ٹھنڈا فریج کا پانی پیئیں گے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کہتا 18واں پارہ، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن گرمی کا عالم یہ ہوگا، یہ تیرا دل چل کے اوپر حلق تک آئے گا، پیشانی پہ آ کے اٹک جائے گا۔ اے مولا مجھے ایک موقع دے دے، ربنا ابصرنا وسمینا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون، 21واں پارہ۔ مولا میں نے دیکھا، میں نے سنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، دنیا میں جانے کا ایک موقع دے دے، اب کبھی جا کے اے اللہ تیرے حکم کے خلاف ورزی کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اگر تو نے 1000 سالہ زندگی بھی دی، مولا صرف سجدے میں رہ کر چلا آؤں گا۔ قرآن کہتا ہے قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينصرون، اس دن منکروں کا، منافقوں کا، کافروں کا رونا، ایمان لانا نہیں انہیں مہلت دی جائے گی، بلکہ اللہ کا اعلان ہوگا یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ اللہ اکبر، ان کے جسم میں زنجیر کو پرو دیا جائے گا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ جہنم سے دہتی ہوئی زنجیر نکالی جائے گی۔ جس طرح سے درزی کپڑے میں داغے کو پرو دیتا ہے، اس طرح سے پورے جسم میں جہنم کی آگ سے لپٹے مارتی ہوئی زنجیر کو انسان کے جسم میں پیوست کر دیا جائے گا، اور اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، لعنت برساتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں نوجوان، تیری زندگی اس قابل، تیری زندگی اس لیے نہیں کہ تو جہنم میں جائے، تو تو مصطفیٰ کا عاشق ہے، تو تو رسول اللہ کا عاشق ہے۔ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی ناموس پہ مر جا، مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کر لے۔ اللہ کی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا بھی تیرے قدموں کو چومے گی، جب قبر میں پہنچے گا فرشتے بھی تیرے سواگت کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ حسین کے قدموں میں انشاءاللہ جنت میں جگہ ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مولا علی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت۔